کیا مجھے حضور کی محبت کے لیے میری بیوی روکتی ہے؟ میرے بچے آڑ بن جاتے ہیں، میری دکان، میرا مال، میری تجارت رکاوٹ بنتی؟ اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو گویا کہ تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ جب تک ایمان کمپلیٹ نہیں، مدد کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ 313 نہتے صحابہ بدر کے میدان میں اترے تھے تو اللہ نے 5000 فرشتے ان کے لیے اتار دیے۔ جنگ بدر میں 5000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے اتارا، لیکن تم خالی یہ دیکھتے ہو کہ وہ 313 تھے، ان کے لیے مدد کے لیے اتارا گیا۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ 313 کیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ مدد آج بھی آئے گی، آج بھی آئے گی، ایمان تو کمپلیٹ ہو جائے، ایمان تو مکمل ہو جائے۔ جب تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جائے، حضور کی سنتوں کا واسطہ، لوگ یہ سوچتے ہیں اگر حضور کی سنت پر عمل کروں گا تو دنیا چھوٹ جائے گی، میری نوکری چھوٹ جائے گی، لوگ مجھے کیا بولیں گے، داڑھی ٹوپی والا۔ تمہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے نہیں تو پھر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ کوئی دنیا کی چیز تمہیں روکنا نہیں چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، صحابہ کا جو ایمان تھا وہ کیسا تھا جانتے؟ ایک صحابی انس بن نضیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، رازدار۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے تھے۔ کوئی ایک وہاں سے قاصد آیا ایک خط لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مکہ والوں کی خبریں ہیں اس کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر جو سامنے تھے ان سے کہا پڑھو۔ انہوں نے خط کھولا اور پڑھ کر کے سنایا مکہ والے کیا کیا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر خط بند کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر سے کہا یہ میرا راز ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اور میرے بیچ میں یہ خبر ہے۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا، کہا یا رسول اللہ جان چلی جائے مگر یہ راز نہیں نکلے۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے، توجہ سے سنو، انس بن نضیر کی بیوی جو گھر کے اندر تھی باہر آئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، انس بن نضیر سے، اے میرے شوہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چیت کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب؟ جبکہ انس بن نضیر اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، یہاں امتحان ہے، بہت پیار کرتے تھے اپنی بیوی سے، لیکن جب اس خاتون نے، بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی تھی آپ کی، کہا کہ مجھ سے تمہیں کیا مطلب، وہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا معاملہ ہے، تم اپنا کام دیکھو۔ اس خاتون نے، بیوی نے کہا ہنس کر کے، انس بن نضیر تم مجھ سے چھپا رہے ہو، میں نے ساری بات سن لی، مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے اور تم نے پڑھ کر کے رسول اللہ کو سنایا۔ اتنی بات سننی تھی کہ انس بن نضیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا آرڈر نہیں آ جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیانت میں مبتلا ہو گیا، میں نے بتایا تو نہیں لیکن تو نے خود سن لیا، لیکن تیرا معاملہ میں حضور کے پاس لے کر چلوں گا۔ ایک طرف اپنی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہی امتحان کی گھڑی ہے، دنیا تمہیں ایسے کئی موقع لائے گی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو، کس کو لائک کرتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو۔ وہ اپنی بیوی کی گردن پکڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس بن نضیر کیا ہوا، کیوں پکڑ کے لائے؟ کہا مجھے معاف کرنا یا رسول اللہ، میں نے راز آپ کا نہیں کھولا، میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے باتیں سن لی، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن الگ کر دوں۔ اگر معاملہ اتنا سخت ہے میں اپنی ساری محبت قتل کر دوں گا، آپ کی ذات، آپ کا راز میرے لیے جان سے بڑھ کر کے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کے ساتھ، انس نہیں تیری بیوی بھی ہماری صحابیہ ہے، وہ بھی اس راز کی حفاظت کرے گی، اسے چھوڑ دے۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا تب انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا اپنی بیوی سے، دیکھ میں جیسے تجھے پہلے چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، ویسی میری محبت ہے، لیکن تجھ سے میری محبت اپنی جگہ پر، میرے رسول پاک کے قدم اپنی جگہ پر، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی مدد نازل کرتا تھا، ان کے لیے مدد آتی تھی۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات، ہم تو موقع کے حساب سے حضور کو چاہنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ملے تو حضور کو یاد کریں گے۔ میرے عزیزو، خیراتی ٹائم لے کر کے رسول پاک کو یاد کریں گے؟ چھٹی والا خیراتی دن لے کر کے نہ آئے میرے آقا کے پاس، آئے تو قربانی دے کر کے آئے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھا، انہوں نے ہمیں جو یاد کیا وہ اپنی چھٹی کے وقت میں یاد نہیں کرتے تھے، اپنے سونے کا بستر چھوڑ کر کے امت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بتاؤ میرے عزیزو، جب رات کا وقت ہو جائے، ابھی میں آپ کے گھر جا کر رات کے 2 بجے آپ کو اٹھاؤں، بہت برا لگے گا کہ کوئی وقت ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہم سے یہی آپ کہیں گے کوئی وقت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پروگرام بھی زیادہ لمبا ہو گیا تو سب پریشان بھی ہو جائیں گے، سب سونا ہے، صبح جانا ہے، سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اکثر میرے ساتھ جب حضور بستر پر سوتے، رات کے وقت کبھی بجلی کڑکتی، بجلی کی آواز آتی، بستر چھوڑ کر کے حضور گھر کے باہر چلے جاتے اور ہاتھ پھیلا کر کے رو رو کر کے دعا کرتے، اے اللہ ان بجلیوں کو میری امت پر عذاب بن کر کے نازل مت کرنا۔ اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنا خالی وقت نہیں بلکہ اپنے سونے کا، آرام کرنے کا وقت چھوڑ کر کے جاتے تھے، تو آج امت نے حالات کیا بنائے ہیں؟ ہم کو فری وقت چاہیے اس رسول پاک کو یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی دقت نہیں ہے تو ہم سنت پر عمل کریں گے، دقت ہے تو سنت ایک طرف، نوکری اپنی جگہ۔ جب سے ہم نے منہ موڑا ہے تب سے عزتیں ہم سے دور ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ ان سے جو منہ پھیر لیا امت نے۔ آج کے حالات میں آپ کو بتاؤں قرآن کی آیت کے ذریعے سے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچے۔ جو رسول کے خلاف چلے گا اللہ فرماتا ہے ان قریب اسے اللہ فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ زلزلے، زمین کا پھٹ جانا، ارتھ کویک، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں، اللہ کا سخت ترین عذاب ہے۔ اور عذاب زیادہ کیوں آتا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی عذاب آئے گا۔ میرے عزیزو، ہم تو گناہ کرتے ہیں لیکن جیسی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، لیکن جب لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں، اس کو یہ سمجھے نارمل چیز ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مومنوں، میں بات جو کر رہا تھا اسی کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ بے انتہا رسول پاک سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے جو نئے مسائل کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ایمان محفوظ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے آج آپ کی۔ ان کا عقیدہ مضبوط کرنا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، انٹرنیٹ سے جو سیکھیں گے سیکھ لیں گے، نہیں۔ کل کو یہ منافقین کے ہاتھ لگ جائیں گے، چوروں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے سلطان الاولیاء سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک، غوث اعظم، ہاں پوری دنیا کے ولی، 4 قطب میں بڑے قطب، سب جانتے ہیں نا غوث پاک کو، نعرہ تو لگاتے یہاں بیٹھ کر کے یا غوث اعظم، ہاں، لیکن آپ کو پتا ہے ماں اور باپ کس طرح سے تربیت کی ہے؟ جب تمہارے گھر کے حالات اتنے اچھے ہوں گے تو غوث اور خواجہ پیدا ہوں گے۔ باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کا حال یہ تھا کہ ایک سیب کھا لیا تھا انہوں نے،
ایک سیب وہ بھی پورا نہیں، آدھا سیب کھایا چلتے ہوئے ایک نہر میں، تو ان کو لگا کہ میں بغیر اجازت کھا لیا، مالک کے مکان سے مجھے اجازت لینی چاہیے تھی، یہ باغیچے یا درخت کے مالک سے گئے، باغیچے کے مالک سے کہا مجھے معاف کر دو کہ میں آدھا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ آج کس کو احساس ہوتا ہے؟ جو ملا سب کھا لیا۔ جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو اور آخرت کا خوف ہو وہ ڈرتا ہے ایک تنکا کھانے سے۔ تو جو باغیچے کے مالک تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا سیدھا نوجوان کھا لیا، راستے میں پڑا ہوا سیب تھا لیکن معافی مانگنے آیا، تو انہوں نے کہا ایسے نہیں معاف کروں گا، میرے باغیچے کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ رکھ لیا اپنے باغیچے میں اور اتنی امانت داری کے ساتھ باغیچے کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر وہی باغیچے کے مالک انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ بیٹی کے بارے میں بتایا تمہیں کرنا پڑے گا، وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے۔ اس نوجوان ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا منظور ہے، میں نے آدھا سیب جو کھایا، قیامت کے دن جو سزا ملے گی اس سے بہتر ہے یہاں جو مل جائے میں قبول کرتا ہوں۔ شادی بھی ہوئی لیکن نیک و صالح خوبصورت خاتون گھر میں آئی، اور وہ بھاگ کر کے باہر آئے، اپنے سسر سے کہا جو باغیچے کے مالک تھے، آپ نے کہا تھا معذور لڑکی ہے، یہ تو اچھی ہے۔ سسر نے کہا بھولے بھالے نوجوان کتنا سیدھا ہے تو، میں نے اپنی بیٹی کی تعریف میں کہا تھا کہ میری بیٹی زندگی بھر کبھی حرام کو دیکھی نہیں ہے، اس لیے اس کو میں نے اندھی کہا، وہ حرام سنی نہیں ہے اس لیے بہری کہا، وہ کبھی حرام کو پکڑی نہیں ہے، چھوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو لولی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خاتون، ایسی نیک اور صالح خاتون ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو نکاح میں دیا۔ اب مجھے بتاؤ ماں اور باپ جب اتنے نیک اور پرہیزگار ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے نہیں بنے گا؟ آج تمہارے تربیت کی ضرورت ہے بچوں کی۔ میں پھر وہیں آتا ہوں، ایمان ان کے دلوں میں کیسے آئے گا؟ ان کو انٹرنیٹ کے حوالے مت چھوڑنا، بلکہ جب آپ کے پاس وقت ملے رات کے وقت اپنے بچوں کو لو۔ اگر یہ ایئر فون لگا کر کے گانے سن کر کے سوتے ہوں تو نکال پھینکو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے گانے نفاق پیدا کرتے ہیں۔ گانا کثرت سے سننا آدمی منافقت کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے دل میں کفر آنے لگتا ہے۔ گانوں کی کثرت، گانے بازے سننے والے زنا کی طرف جاتے ہیں، ان کے بے حیائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، شرم و حیا نکلنے لگتی ہے۔ ان نوجوان بچوں کو اس سے آزاد کرو اور ان کو یہ تربیت دو، بیٹا آج سے ماحول یہ بنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب یہ تربیت ہوگی تو اس بچے کی آنکھوں میں حضور کی محبت کا نور آئے گا، اور یہ جہاں سے گزرے گا عشق رسول کی خوشبو پھیلاتا ہوا جائے گا۔ آج ایمان کی ضرورت ہے۔ میں پھر آتا ہوں، ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دینا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی خواہش کے مطابق اپنی خواہشات نہیں کرو گے، ایمان نہیں ہے۔ تمہیں اپنی لائف اپنی چوائس سے نہیں جینا ہے، اپنی لائف رسول اللہ کی پسند سے جینا ہے، تب جا کر کے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ تم اپنے دل سے مت پوچھنا کہ مجھے کیا کیا اچھا لگتا ہے، بلکہ مدینے والے سے پوچھو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ اس کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زندگی یہ ہے جب تک آپ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کرو گے اپنے دل کو، اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور دل کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔
اگر یہ نہیں ہے تو دل بھی نہیں ہے کسی کے پاس، سر بھی نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ ہاں اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو تمہارے پاس دل ہے ہی نہیں۔ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس دل میں جس میں حضور نہیں رہتے اس دل میں تو کتے رہتے ہیں، ہاں اس میں کتے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کتا، یہ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا۔ اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، سر اگر اس کو سجا سنوار کر کے صرف لے کر کے چل رہا ہے اور حضور کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا تو یہ سر نہیں کدو ہے، یہ دونوں کندھوں پر بوجھ ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو خلاصہ یہ ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ بار بار میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ دیکھیں ہماری زندگی اس رسول کے نام کو ہٹاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹاؤ تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، کچھ نہیں۔ کیا چیز لاؤ گے؟ تمہاری اذان کمپلیٹ ہوگی میرے نبی کا نام چھوڑ کر؟ ہوگی؟ اذان کمپلیٹ ہوگی؟ تمہاری اقامت کمپلیٹ ہوگی؟ اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ رسول کے لیے یا اللہ کے لیے؟ سب کا یہی ماننا ہے؟ ہاں ہم مشرک لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، تعظیم رسول اللہ کی، عبادت اللہ کی۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نماز عبادت ہے اللہ کی ہی، لیکن نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ اتحیات میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی میں کہتے ہیں۔ بات ہے، عبادت ہے اللہ کی، لیکن سلام تو کرنا پڑے گا کس کو؟ رسول کو۔ یہ بھی نہیں کہ اس رسول پر سلام، اس رسول پر سلام نہیں، تمہیں سکھایا گیا یوں کہو اے نبی آپ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، جس کا ٹرانسلیٹ کر کے دیکھو ترجمہ کیا، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یعنی نماز میں تمہیں یہ تصور بھی کرنا پڑے گا کہ میں رسول کے سامنے کھڑا ہوں، سامنے ہے رسول۔ عبادتوں میں بھی تم ذکر ہٹا دو، نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ کوئی چیز لے کر کے آؤ، میں بتاتا ہوں کہ میرے رسول کو کہاں سے ہٹاؤ گے، نبی پاک کو۔ اگر امام صاحب کہتے ہیں روزہ اللہ کی عبادت ہے، صبح صادق سے پہلے سحری کرو اور افطار جو ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لو، یہ روزہ ہے۔ ان سے پوچھو یہ کس نے بتایا، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ان کو کہنا پڑے گا میرے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ رمضان کا روزہ اللہ کی عبادت، لیکن طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس میں رسول کا ذکر نہیں آنا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے۔ یہ ذکر حق نہیں، یہ جہنم کی چابی ہے۔ ان کو چھوڑ کر کے نبی پاک کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایمان کمپلیٹ ہو سکتا ہے، نہ نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں۔ اور اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال سے، دین کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست۔ فارسی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، اور اگر رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ ہاں ایسے ابو لہب آج بھی گھوم رہے ہیں، بہت ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہاں سر جھکانا اٹھانا، سر جھکانا مرغے کی ٹھونک کی طرح، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے ہیں۔ قرآن کی تلاوتیں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، دل سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں خالی ہے تو کروڑوں سجدے بھی اسے کام نہیں دیں گے۔ وہ شیطان مردود لعین کی طرح، جس کے سجدے پوری روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی ابلیس کے۔ لیکن اس کی خطا کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کیا۔ وہ تو عبادت اللہ کی کرتا تھا نا، لیکن انکار کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، وہ تعظیم تھی، نبی کی تعظیم نہیں کیا۔ کروڑوں سجدے منہ پر مار دیے گئے، کروڑوں سجدے منہ پر پھینک دیے گئے۔ اسی لیے یاد رکھو اپنے بچوں کو جو ایمان میں بار بار کر رہا ہوں، حقیقت میں ایمان جو ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔
رسول پاک کو اللہ کا آخری رسول ماننا. ایمان کے تو 7 حصے ہیں نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان یہ 7 چیزیں اس کے اندر. میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 7 چیزوں پر کو ماننے کا نام ایمان ہے. لیکن ان 7 چیزوں میں جو جڑ ہے وہ رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا. کیوں؟ یہ بتایا کس نے؟ یہ 7 چیزوں پر ایمان یہ بتایا کون؟ رسول اللہ. ساری چیزوں کی جڑ آپ جائیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سے سمجھاؤ, قرآن سے سمجھاؤ. مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا, ہمارے ایک ساتھی ہے سلفی, وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے, جامعہ ازہر سے تعلق تھا. میں ساتھی نہیں کہتا, لیکن ہم سبق لڑتے رہتا تھا ہمیشہ اس بات پر کہ تم لوگ خالی مدینہ 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 کرتے رہتے ہو, مکہ میں آتے ہو, اللہ کا گھر ہے یہاں پر, خانہ کعبہ ہے. وہ مکہ کا رہنے والا. میں جب گیا تو وہاں آیا, اس نے بہت دیر بحث کی اسی بات پر جو وہاں پر بھی بحث کرتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے مکہ مکہ ہی کریں گے. تجھے بتایا کون کہ مکہ عظمت والا ہے؟ پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ کون ہے جو سب کے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر دیا؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا بس بات اتنی ہے, ہم وسیلے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو نہ ہمیں کعبے کی عظمت معلوم تھی, نہ مکہ, نہ قرآن, نہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہو سکتا. ساری چیزیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کو ماننے پر منحصر ہے. اگر آپ رسول کو سچا رسول مانتے ہیں تو باقی ایمان پھر آپ کا مکمل ہو جائے گا. پھر آپ قرآن کو بھی مانیں گے, حدیث کو بھی مانیں گے, اللہ کی وحدانیت کو بھی مانیں گے, کعبے کی عظمت کو بھی مانیں گے, جنت و دوزخ کو بھی مانیں گے, حساب و کتاب کو بھی مانیں گے, عرش و کرسی کو بھی مانیں گے, لوح و قلم کو بھی مانیں گے. سب کب مانیں گے؟ جب رسول کو پہلے مان لیں. بین جڑ ہے رسول پاک کی ذات. اسی لیے اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آج آپ کو ڈالنی ہے تو محبت مصطفیٰ. کیوں؟ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو دنیا میں بہت سارے علم ہیں, سائنس ہے, میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے, جغرافک ہے, الجبرا ہے, لوگ کیمسٹری پر پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں. کون کون سے علم, کون کون سے فن دنیا میں نہیں ہے؟ بہت ہے, بہت فن ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو کیا کیا سکھانا, تو 3 چیزیں حضور نے فرمایا. توجہ, 3 چیزیں حضور نے فرمایا. علموا اولادکم 3, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو پوری کائنات کے استاد ہیں, وہ رسول پاک فرما رہے ہیں علموا اولادکم 3, اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ نمبر 1 حب نبیکم. سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ, سیکنڈ نمبر پر اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تلاوت القرآن کی تلاوت انہیں سکھا دو. یہ 3 چیزیں کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے معلم, کائنات کے استاد.